الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو کمزور پیدا فرمایا، پھر عطا کی کمزوری کے بعد قوت، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی، قسمیں اٹھائیں گے مجرم، نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک گھڑی، یوں ہی وہ غلط بیان کرتے تھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہ تم ٹھہرے رہے ہو نوشتۂ الہی کے مطابق روز حشر تک، پس یہ ہے یوم حشر، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ پس اس دن نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور بے شک ہم نے بیان فرمائی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں ہر قسم کی مثال، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو یہی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلا نہ دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ لوگ غلط اعمال سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں، لیکن جو لوگ شرک کرتے رہے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس لیے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں قیامت سے پہلے، کیونکہ کفار کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور مومنین کو عزت و آرام والی جگہ ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ اپنے فضل سے دے گا، اور کفار پر لعنت ہوگی۔ پھر لوگوں کے ذہن کو جھنجھوڑا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہوائیں بھیجتا ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اپنی کشتیوں پر سفر کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسول بھی لوگوں کے پاس دلائل کے ساتھ بھیجے گئے، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں سخت سزا دی گئی۔ اور اپنے بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ دیکھتے ہو کہ کس طرح بارش کو برسا کر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور تم کو بھی اسی طرح یوم حساب مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کھلی دلیلوں کے باوجود یہ لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ مردوں کی طرح ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ان کے دل دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ہدایتیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کے لیے آج کے فرمان میں بتا رہا ہے کہ انسان دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھا، پیدا فرمایا، پھر عطا کی کمزوری کے بعد قوت، پھر قوت کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور کمزور ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن محشر مقرر ہے، جب قبر سے اٹھیں گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے، ہم تو ایک گھڑی قبر میں رہے، یہ قیامت کے خوف سے قبر کا حساب بھی بھول جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ماننے والے انہیں یاد دلائیں گے کہ تم کو اس دن کے لیے بتایا گیا تھا کہ قیامت میں تم کو اٹھایا جائے گا، حساب کے لیے آج ہی وہ حساب کا دن ہے۔ وہ توبہ کریں گے لیکن اعمال کا وقت ختم ہو چکا ہوگا،
اس سے پہلے ان کو قرآن میں ہدایت دے دی گئی تھی، لیکن انہوں نے سچ کو جھٹلایا اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر ظلمت کی مہر لگ گئی تھی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ان کی غلط باتوں پر صبر کریں، ان کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین کرام، سب دلائل کے بعد یہی بات فرمائی گئی کہ نجات ان کی ہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے نسل رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ کو منور کیا اور راہ راست پر رہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔